اکثر تقریروں میں سنا کرتے ہیں، اکثر مقررین اس بات کو کہا کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ایمان جیسے عظیم الشان دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ یہ بار بار یاد دہانی کرائی جاتی ہے تاکہ انسان اللہ کا شکریہ ادا کرتا رہے۔ جب اللہ کا شکریہ ادا کرتا رہے گا ایمان جیسی عظیم الشان دولت پہ، تو اللہ تعالیٰ ایمان میں ترقی عطا فرمائیں گے، اس ایمان کو اور مضبوط بنائیں گے، ہمارا ایمان پختہ ہوگا، اللہ پہ اس کے رسول پہ ہمارا ایمان اور یقین اور مضبوط و مستحکم ہوگا۔ کیوں؟ قرآن کریم کی آیت ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو ہم اور عطا فرمائیں گے۔ تو جب ہم ایمان جیسی عظیم الشان نعمت پہ اللہ کا شکریہ ادا کریں گے تو اللہ ہمیں اور عطا فرمائے گا، ایمان کو اور مضبوط بنائے گا۔ اس لیے ایمان کے بارے میں بار بار کہا جاتا ہے، اور ایمان اور غیر ایمان والوں میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں۔ جنہیں اللہ نے ایمان عطا فرمایا ہے اگر وہ پوری زندگی دکھوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں بھی گزارے تو بھی کوئی تکلیف نہیں، کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ مرنے کے بعد اللہ جو نعمتیں عطا فرمانے والا ہے وہ نعمت بہت بڑی ہے۔ حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ اسے آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ یہ تو اللہ کی بندے سے محبت کی علامت ہے کہ جب اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے تو ہمارے گھر میں کسی کو بخار ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کو زیادہ خطرناک مرض ہو گیا، کوئی پریشان حال ہے، کوئی قرض دار ہے، کوئی پیسے کے لیے پریشان حال ہے، کوئی روزگار کے لیے پریشان حال ہے، تو یہ تو اللہ کی بندے سے محبت کی علامت ہے۔ ہم اس کے لیے گھبرائیں نہ، شکایت نہ کرے، پریشان نہ ہو، ہاں اللہ سے دعا ضرور کرتے رہے کہ اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا اور دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بھی اچھی بنا۔ کیوں؟ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں سکھایا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہماری دنیا کی زندگی بھی اچھی بنا دے اور جو آخرت کی زندگی، جو مرنے کے بعد کی زندگی، اس کو بھی اچھا بنا دے۔ تو انسان نیکیاں کرتا رہے، اللہ سے دعا کرتا رہے، مصائب چاہے جیسے آ جائیں، حالات چاہے جیسے آ جائیں، گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے۔ اور اس دنیا میں نیکی ہم جو کر رہے ہیں تو ان نیکیوں کی قیمت کا بھی ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے۔ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار رکھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ نکال رہے ہیں، تو ان کی جو قیمت ہے، ان نیکیوں کی قیمت کا یہاں ابھی احساس نہیں ہو رہا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس مثال سے آپ کو سمجھ میں آئے کہ نیکیوں کی کتنی اہمیت ہے۔ چند لوگ تھے، ایک قافلے میں سفر کر رہے تھے، ان کا گزر ایک اندھیری سرنگ سے ہوا، ایک اندھیری سرنگ سے گزرے تو ننگے پیر تھے، ان کے پیر میں کنکریاں چبھنے لگی، تو ان لوگوں نے اس نیت سے کہ ہو سکتا ہے جو بعد میں آئے تو اس کو تکلیف ہوگی، کیوں نہ اٹھا کے کنکریوں کو باہر پھینک دیں گے، سرنگ سے باہر نکل کے پھینک دیں گے۔ ان لوگوں نے کنکریوں کو جیب میں رکھ لیا اپنے، اس نیت سے کہ باہر جا کے پھینک دیں گے، ورنہ جو بعد میں ہے انسان آئے گا تکلیف اس کو بھی ہوگی، تو ایک نیکی کا کام ہے یہ۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا صدقہ ہے۔ تو جب وہ لوگ سرنگ سے باہر نکلے تو کچھ لوگ تھے جنہوں نے بہت زیادہ اٹھائی تھی کنکریاں، کچھ لوگوں نے کم اٹھائی تھی، کچھ لوگوں نے بالکل نہیں اٹھائی تھی۔ جب باہر نکل کے کافی دور جا کے دیکھا ان لوگوں نے تو دیکھا کہ وہ تو کنکری نہیں بلکہ ہیرا ہے، وہ تو ہیرے جواہرات ہیں۔ اب جن لوگوں نے بالکل نہیں اٹھایا تھا انہیں تو بہت زیادہ افسوس ہوا، جنہوں نے کم اٹھایا تھا انہیں یہ خیال ہوا کہ کاش تھوڑا اور اٹھا لیتے، جنہوں نے زیادہ اٹھایا تھا انہیں بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ یہ مثال دنیا کی ہے۔ دنیا میں جو ہم نیکی کر رہے ہیں، جتنی زیادہ نیکی کر رہے ہیں، اس کا احساس مرنے کے بعد ہوگا، اس کا احساس ہمیں مرنے کے بعد کی زندگی میں ہوگا۔ وہاں اللہ جو نعمتیں عطا فرمائے گا، جو اللہ کی رحمت بندوں پہ نثار ہوگی، جو عیش مستی وہاں ملے گی، تو احساس ہوگا کہ اے کاش
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں کو جنت میں نعمتیں عطا فرمائے گا، جب اللہ نوازے گا، دے گا یہ بھی لے بندہ یہ بھی لے، تو پوچھے گا بندہ اللہ تو نے مجھے سب کچھ دیا، یہ اور کیوں مل رہا ہے مجھے؟ تو رب یہ فرمائے گا میرے بندے تو نے فلاں دن دعا کیا تھا، تو میں نے اس دعا کو دنیا میں قبول نہیں کیا، میں نے اس دعا کو یہاں کے لیے جمع کر لیا، اسٹور کر لیا تھا کہ اس کا بدلہ، اس دعا کا بدلہ میں تمہیں یہاں جنت میں دوں گا۔ تو جب نعمتیں ملنے لگیں گی تو وہ بندہ کہے گا، دل میں تمنا کرے گا کہ اے کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، میری ساری دعاؤں کا بدلہ مجھے یہاں مرنے کے بعد ملتا۔ تو اس لیے انسان کبھی بھی گھبرائے نہ، کبھی اکتائے نہ دعا مانگ کے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یار میں تو 20 سال سے دعا کر رہا ہوں، میری دعا ہی قبول نہیں ہو رہی ہے، پریشان نہیں ہونا ہے۔ دیکھیے دعا کی قبولیت کی کیٹیگری ہے، ایک تو یہ کہ کوئی دعا ترنت قبول ہو جاتی ہے، ایک یہ ہے کہ کوئی دعا، اس دعا کے بدلے اللہ تعالیٰ اس بندے پہ کوئی حادثہ، کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اللہ اس دعا کے ذریعے اس حادثے کو ٹال دیتا ہے، اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان دعا کرتا ہے، اللہ اس بندے کی دعا کو اسٹور کر لیتا ہے، اس کا بدلہ مرنے کے بعد جنت میں ملے گا۔ تو یہ دعا کی قبولیت کی کیٹیگری ہے، بعض دعا ترنت قبول ہو جاتی ہے یا کچھ عرصے کے بعد قبول ہوتی ہے، اور بعض دعا کے بدلے اللہ تعالیٰ حادثات کو، بلاؤں کو، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ تو اس لیے ہماری ہر دعا قبول ہوتی ہے، بس یہ کہ دعا جائز ہو، ناجائز دعا نہ ہو، حرام دعا نہ ہو، جائز دعا ہے تو ہر دعا ہماری قبول ہو رہی ہے، اور ان تمام دعاؤں پہ ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ اس لیے کبھی بھی پریشان نہ ہو۔ ہاں ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے جسم میں جو غذا جا رہی ہے وہ غذا حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر جسم کے اندر حرام غذا جا رہی ہے تو پھر دعا تو قبول نہیں ہوگی جلدی، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب انسان کے پاس 1 درہم حلال کا ہو اور 1 درہم حرام کا ہو، یعنی 1 درہم سود کا اس کے پاس ہو، 1 درہم حلال کا ہو، تو 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، تو دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ جب 40 دن نماز نہیں قبول ہو، دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ تو ہمارے جسم میں جب حرام غذا جائے گی تو دعا پھر قبولیت کا معاملہ پھر بڑا گڑبڑ ہے۔ اس لیے انسان اپنی غذا کو درست کرے۔ آج لوگ شکایت کرتے ہیں کہ میری اولاد نافرمان ہے، اولاد ماں باپ کا کہنا نہیں مان رہی ہے، تو انسان ذرا غور کرے کہ ایسا تو نہیں کہ کہیں ہمارے اولاد کے جسم میں جو غذا جا رہی ہے وہ حرام طریقے سے جا رہی ہے۔ غور کرے انسان، ضروری نہیں کہ 100% یہ بات ہو، بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان حتی الامکان پوری کوشش کرے کہ ہم حلال طریقے سے کھائیں اور ہمارے جسم میں جو غذا جائے وہ حرام غذا نہ جائے، تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے گا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ایمان جیسی عظیم الشان دولت سے اللہ نے سرفراز فرما دیا، یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ معمولی دولت نہیں ہے۔ اور ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا، یہ کتنا بڑا احسان ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے اپنے چہیتے رسول، اپنے لاڈلے رسول، اپنے محبوب رسول کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس لیے ہمیں ایمان کے بول کو، ایمان کی دعوت کو ہر جگہ پھیلانا ہے۔ ہم ہر جگہ دائی ہیں، جہاں بھی جائیں گے دین کے دائی ہیں، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اور انسان کی یہ کوشش ہے ایمان کو بچا کے لے کے جانا ہے، ایمان کو دنیا سے بچا کے لے کے جانا ہے۔ ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہوگا، خاتمہ کا ہی اعتبار ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا اعتبار خاتمے پہ ہے، کہ انسان کی موت کس پہ آ رہی ہے۔ ایسا تو نہیں خدا نہ خواستہ کہ مرتے وقت زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا جس سے ایمان ہی ختم ہو گیا۔ اس لیے ایمان بہت بڑی شرط ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا تاتاری قوم کا، تاتاری قوم گزری ہے جو بہت جابر تھی، بہت ظلم کیا انہوں نے، عراق وغیرہ میں اسلامی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیا تھا ان لوگوں نے، جہاں پاتے تھے قتل عام کر دیتے تھے۔
لوگوں نے مثالیں دی ہیں کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا تو مان لینا، لیکن اگر تاتاری ہار گئے، تاتاریوں کو شکست ہو گئی، اگر کوئی یہ کہہ دے تو مت ماننا۔ تاتاری بڑے مضبوط لوگ تھے، تاتاریوں کی حالت یہ تھی نا، مرد تو چھوڑیے، ان کی عورتوں سے لوگ کانپتے تھے۔ 10 12 لوگ گزرتے تھے راستے سے، تاتاری کی ایک عورت کھڑی ہوتی، رکو میں آ رہا ہوں تلوار لے کے گھر سے مارنے کی تم کو۔ وہ جاتی تلوار لے کے گھر سے آتی تو جو 10 12 کھڑے ہوتے اس سے لڑتے نہیں، لڑنا تو دور، اس سے درخواست کرتے کہ ذرا جلدی سے مار دیجیے گا، موت کی تکلیف نہ ہو۔ یہ ڈر تھا، یہ روگ پیدا ہو چکا تاتاریوں کا تھا۔ لیکن وہی تاتاری قوم، ان کا ایک شہزادہ کاشغر میں تیمور تغلق تھا، وہ شکار کے لیے گیا ہوا تھا، وہاں سے ایک اللہ والے شیخ جمال الدین کا گزر ہوا، اتفاق سے راستے سے بھٹک کے اس کے چراگاہ میں آ گئے، سپاہیوں نے پکڑ کے تیمور تغلق کے پاس پیش کیا اس کو، تو کہا تم کیسے آ گئے یہاں پہ؟ بولے کہ رستہ بھٹک گئے۔ کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ تو بولے کہ ایران سے آ رہا ہوں۔ تو کہا ایرانی سے اچھے تو ہمارا کتا ہے۔ اس نے کہا ایرانیوں سے اچھا تو کتا ہمارا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اچھا ہوں یا کتا اچھا ہے، اس کا فیصلہ تو مرنے کے بعد ہوگا۔ اس نے کہا یہ کیا مطلب؟ مرنے کے بعد ہوگا، تم اچھے ہو یا کتا اچھا ہے؟ تو ان کو موقع مل گیا، تھوڑی دیر میں انہوں نے مرنے کے بعد کے حالات، کے مرنے کے بعد کیا ہوگا، آخرت کا نقشہ کھینچ دیا، اس کے سامنے بیان کر دیا۔ تو اس کو اثر ہوا کہ یار مرنا تو ہم کو بھی ہے۔ تو اس نے کہا ایک کام کرو، ابھی تو میں ولی عہد ہوں، شہزادہ ہوں، جب میں بادشاہ بن جاؤں تب تم میرے پاس آنا۔ تو کہا ٹھیک ہے، تو کوئی خط لکھ کے دے دیجئے۔ تو ایک خط لکھ کر کے دے دیا۔ شیخ جمال الدین اپنے گھر گئے، کچھ عرصے کے بعد ان کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا یہ خط لے لو، اور جب وہ بادشاہ بن جائے تو تم اس کے پاس جانا اور یہ بات بتانا اس کو۔ تو ان کے بیٹے جب وہ بادشاہ بن گیا تو اس کے پاس گئے، لیکن سپاہیوں نے روک دیا۔ انہوں نے رات کے آخری حصے میں باہر کھڑا ہو کے زور سے اذان پکارا۔ تو اس نے کہا کون ہے جو یہ گستاخی کر رہا ہے؟ تو سپاہیوں نے پکڑ کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ تو کہا تم نے ایسا کیا، ایسے حرکت کیوں کیا؟ کہا حضرت میں نے آپ سے ملنے کے لیے کیا تھا، یہ آپ نے خط ہے جو میرے ابو کو آپ نے خط دیا تھا، اور آپ نے کہا تھا جب میں بادشاہ بن جاؤں تب آنا۔ کہا یاد تو پڑ گیا۔ تو اپنے وزراء سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ اسلام مذہب کیسا ہے؟ تو ان سبوں نے کہا کہ اسلام تو بڑا اچھا مذہب ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، اچھائی کا حکم دیتا ہے، اسلام تو بڑا اچھا مذہب ہے۔ تو کہا پھر اسلام قبول کر لیتے ہیں؟ تو وزیروں نے کہا کہ ہم لوگ تو چاہتے تھے اسلام قبول کر لینا، لیکن آپ کے ڈر کے مارے ہم لوگ کچھ نہیں بول رہے تھے۔ تو اس نے کہا اعلان کرو کہ آج سے پوری حکومت کا، پوری ریاست کا مذہب اسلام ہوگا۔ لہذا بادشاہ نے اسلام قبول کیا، ان کے وزیروں نے اسلام قبول کیا، اور پوری رعایا نے اسلام قبول کیا۔ ایک دن میں لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پوری ایک بڑی تاتاری قوم جنہوں نے اسلام کی عید سے عید بچا دیا، سب نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک جملے پہ، ایک جملہ کیا تھا وہ؟ تم اچھے ہو یا کتا اچھا ہے؟ تو کہا کہ میں اچھا ہوں یا یہ کتا اچھا، اس کا فیصلہ تو مرنے کے بعد ہوگا۔ تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ایمان پہ خاتمہ عطا فرمائے، موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔